وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی زہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی زہر کر کے رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور مومنوں کی تمیز ہو جائے۔ جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے خط و نفس کا مطیع ہے، اللہ کا نہیں، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ سورۃ محمد 31۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں تم میں مجاہد اور صابر کون ہے، اور تمہارے دیگر حالات بھی جانچیں گے۔ جنگ احد کے بعد جس میں مسلمان اختیار و امتحان کی بھٹی سے گزارے گئے تھے، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سورۃ آل عمران 179۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس پر کہ تم ہو، یہاں تک کہ وہ وجد کر دے ناپاک کو پاک سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ یعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہوگے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ وہاں تو ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، چاہے ان کے درمیان نہایت گہری دوستی ہو۔ وَلَا يَسْأَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ المعارج 10۔ حتیٰ کہ رشتہ دار ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا كَانُوا ذَا قُرْبَىٰ۔ سورۃ فاطر 18۔ اور یہاں بھی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی۔ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پروازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ یعنی یہ ائمہ کفر اور داعیان دلالال اپنی ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو ان کی صحیح و کاوش سے گمراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سورۃ النحل آیات 25 میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث میں ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا، اور جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو، اور جو گمراہی کا داعی ہوگا اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ ابو داؤد کتاب السنۃ باب الظلم۔
السنتا ابن ماجہ المقصتا باب من سنتا حسنتا اور سیاتا، اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے پہلے قابیل پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے ناحق قتل کیا تھا۔ مسند احمد 1383 وقد اخرجہ الجامعات سویہ ابی داودا من تراک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے ادھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت تبلیغ کی عمر ہے۔ ان کی پوری عمر کتنی تھی اس کی صراحت نہیں کی گئی، بعض کہتے ہیں 40 سال نبوت سے قبل اور 60 سال طوفان کے بعد اس میں شامل کر لیے جائیں، اور بھی کئی اقوال ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تو تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اوسانا و سنا کی جمع ہے، جس میں اسنام و سنم کی جمع ہے، دونوں کے معنی بت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صنم سونے چاندی پتل اور پتھر کی مورت کو اور روشن مورت کو بھی، اور چونے کے پتھر وغیرہ کے بنے ہوئے آستانوں کو بھی۔ تخلقون افکن کے معنی ہے تکذبون کاذبن، جیسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی ہیں تعملونہا وتنحتونہا للإفاق، جھوٹے مقصد کے لیے انہیں بناتے اور گھڑتے ہو۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی معنی صحیح ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں جو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ اپنے دل سے ہی تم نے انہیں گھڑ لیا ہے، کوئی دلیل تو ان کی صداقت کے تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو، اور جب ان کی ایک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ اب ان میں خدائی اختیارات آ گئے ہیں، اور ان سے تم امیدیں وابستہ کر کے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا اور کر لیتے ہو۔ جب یہ بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں، اور نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں، اور نہ تمہیں وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں جنہیں بروکار لا کر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہو، تو پھر تم
روزی اللہ ہی سے طلب کرو، اسی کی عبادت اور اسی کی شکر گزاری کرو، یعنی مر کر اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر جب اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو پھر اس کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر اپنی جبین نیاز کیوں جھکاتے ہو؟ اس کے بجائے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے اور دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسول کی ذمہ داری تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی اور اس کا نتیجہ بھی وہ ہلاکت و تباہی کی صورت میں بھگتتی رہی ہیں۔ اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیں، اس سے کوئی رایاب ہوتا ہے یا نہیں، اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، نہ آپ سے اس کی کوئی بابت پوچھا ہی جائے گا، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو اپنی سنت کے مطابق جس میں ہدایت کی طلب صادق دکھاتا ہے اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے، دوسروں کو دلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ توحید و رسالت کے اثبات کے بعد یہاں سے معاد آخرت کا اثبات کیا جا رہا ہے، جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، پھر تم دیکھنے، سننے اور سمجھنے والے بن گئے، اور پھر جب مر کر تم مٹی میں مل جاؤ گے بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یعنی یہ بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل لگے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرۃ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو، زمین پر غور کرو کس طرح اسے بچھایا، اس میں پہاڑ، وادیاں، نہریں اور سمندر بنائے، اسی انواع اقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیا یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ انہیں بنایا گیا ہے اور ان کا کوئی بنانے والا ہے؟